الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کی شرائط کے اندر ایک بات یہ گزری تھی کہ اس مال پر زکوٰۃ فرض ہوگا جس پر سال گزر جائے۔ اب زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے تو یہ شرط ہے کہ اس مال پہ سال گزر چکا ہو، سال گزرنے کے بعد اس کی زکوٰۃ دی جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص سال مکمل ہونے سے پہلے اپنے مال کی زکوٰۃ دینا چاہے تو آیا یہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ اس میں یاد رکھیں کہ ایک ہے زکوٰۃ کا فرض ہونا اور ایک ہے فرض زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ دماغ کو ذرا حاضر رکھیے گا۔ ایک ہے زکوٰۃ کا فرض ہونا اور ایک ہے فرض زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے تو یہ شرط ہے کہ اس مال پہ سال گزر جائے، تب زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص سال مکمل ہونے سے پہلے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو یاد رکھیں ادائے زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی نے سال مکمل ہونے سے پہلے اپنے مال کی زکوٰۃ دے دی تو دے سکتا ہے اور زکوٰۃ ادا بھی ہو جائے گی۔ اور بعض دفعہ یہ بہتر بھی ہوتا ہے کہ کوئی بہت مستحق شخص اچانک آ جاتا ہے یا کوئی اچھا مصرف انسان کے سامنے آ جاتا ہے اور ابھی سال نہیں ہوا پورا، تو ایسی صورت میں انسان اپنی زکوٰۃ وقت سے پہلے دینا چاہے تو دے سکتا ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ البتہ یہ اس کو اپنے پاس حساب کے طور پہ لکھ لے، اس لیے کہ حتمی حساب کتاب تو سال پورا ہونے پر ہوگا، پھر دیکھا جائے گا جتنی زکوٰۃ دے دی ہے آیا مزید دینے کی ضرورت ہے یا اتنی کافی تھی یا میں زیادہ دے چکا ہوں، یہ چیزیں تو بعد میں سامنے آئے گی۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ سال کے درمیان اگر مال میں اضافہ ہوتا رہے، بہت سارے لوگوں کو اس میں بھی مغالطہ ہو جاتا ہے۔ اس میں یاد رکھیں کہ جو دوران سال مال میں اضافہ ہوتا ہے اس کو مال مستفاد کہتے ہیں، یعنی بڑھنے والا مال۔ تو اس صورت کے اندر یہ ضروری نہیں کہ درمیان میں جو مال آئے اس پر بھی مستقل سال الگ سے گزرے گا، نہیں، درمیان میں آنے والے مال کو سابقہ مال کے ساتھ ایڈ کرتے رہیں گے، ملاتے رہیں گے، سب کی زکوٰۃ سال پورا ہونے پر ہی ادا کی جائے گی۔ میں ایک مثال آپ سے عرض کروں، جیسے عموماً ہم رمضان سے رمضان تک کا حساب لگاتے ہیں۔ پچھلے سال یکم رمضان سے سال ہمارا شروع ہوا اور اس سال یکم رمضان پہ وہ سال پورا ہوا، لیکن رمضان کے بعد 7 مہینے گزر گئے تھے یا 8 مہینے گزر گئے یا 9 مہینے گزر گئے اور اس کے بعد کہیں بیچ میں مزید میرے مال میں اضافہ ہوا۔ جیسے میرے پاس 10 لاکھ روپے تھے اور 7 مہینے کے بعد ان 10 کے ساتھ مزید 10 لاکھ روپے آ گئے، تو 10 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 20 لاکھ۔ پہلے والے 10 کا تو سال یکم رمضان سے شروع ہو چکا ہے، لیکن جو درمیان کے اندر 10 لاکھ روپے آئے وہ تو ابھی 7 مہینے کے بعد آئے۔ تو بعض دفعہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ درمیان والے جو پیسے ہیں اس کا سال اس دن سے ہم شروع کریں جس دن یہ میرے ہاتھ میں آئے، یہ تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے شریعت نے اس میں یہ تخفیف اور آسانی رکھی کہ دوران سال جو مال آتا رہے اس کو آپ پچھلے مال کے ساتھ ایڈ کرتے رہیں، لہذا جب ایک دفعہ سال پورا ہو جائے گا تو سب کی زکوٰۃ ایک ساتھ ہی ادا کر دی جائے گی۔ اسی طریقے سے کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ دوران سال مال میں کمی آ جائے۔ پچھلے سال یکم رمضان کو 10 لاکھ روپے تھے، 6 مہینے بعد خدا نخواستہ نقصان ہو گیا، 3 لاکھ روپے ڈوب گئے، ضائع ہو گئے، تو 10 کے کتنے رہ گئے؟ 7 لاکھ رہ گئے۔ تو اب کیا کریں گے؟ اس میں بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ہم انتظار کریں گے سال کے پورا ہونے والے دن کا۔ اس دن آپ دیکھیں کہ آپ کس پوزیشن پہ کھڑے ہیں۔
درمیان میں کمی ہو، بہت کمی ہو، اضافہ ہو، بہت زیادہ اضافہ ہو، اس کو مت دیکھیں۔ یہ دیکھیں کہ جس دن آپ کا سال پورا ہو جائے اب آپ ٹوٹل حساب کریں۔ لہذا جس دن سال پورا ہوا اور دیکھا تو وہ 10 لاکھ روپے وہ تو 8 لاکھ ہو چکے تھے، تو اب زکوٰۃ بھی کتنے کی دینی ہوگی؟ 8 لاکھ روپے کی۔ بات سمجھ گئے؟ تو آسان سی صورت یہ ہے کہ انسان سال کے پہلے دن کو اور سال کے آخری دن کو دیکھے، آخری دن جتنا مال ہمارے پاس ہو اس کا حساب کر کے 2.5% زکوٰۃ کو نکالا جائے گا۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔